السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کے فضل کے ساتھ ہم تیسرے پارے کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو تیسرے پارے میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ کا بقیہ حصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد رکھی ہیں۔ کچھ حصہ تیسرے پارے میں ہے اور بقیہ حصہ چوتھے پارے میں۔ تو آج ہم انشاءاللہ تیسرا پارہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو سب سے پہلے تیسرے پارے کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے کہا، جو سب سے پہلی آیت اس میں ہے 253، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ہم نے بہت سارے رسولوں کو ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسولوں میں، انبیاء میں بھی درجات رکھے ہیں، کسی کا درجہ بلند ہے، کسی کا ان سے کم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کے بارے میں تفصیل ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران میں پڑھیں گے۔ اس آیت کے بعد تیسرے پارے میں جو سب سے اہم آیت ہے وہ آیت ہے آیت الکرسی، جو قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ 255 پر اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے نام سے جو آیت نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عظمت اور اس کے علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ ایسے ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہاں پر مفسرین یہ نقطہ بتاتے ہیں کہ سنتن یعنی کہ اونگ یہ غفلت کی ابتدا ہے، اور نوم یعنی کہ نیند یہ غفلت کی انتہا ہے۔ تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین کی ذات اونگ اور نیند دونوں سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی ہی اہم آیت کا ذکر کیا۔ ایک بڑی ہی اہم بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی۔ اچھا، مجھ سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت جان لیتے ہیں کہ آیت الکرسی بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام 17 مرتبہ آیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو قرآن کی سب سے عظیم آیت قرار دیا گیا ہے۔ اور جو شخص آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے آیت الکرسی کی بدولت۔ اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ ان کے بہت سارے مواقع بھی بتائے گئے ہیں کہ آیت الکرسی کب کب پڑھی جائیں گی۔ ان میں صبح و شام کے اذکار ہیں، ان میں بھی خاص آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر فرض نماز کے بعد بھی آیت الکرسی کا اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے، یعنی اگر اس کو موت آ جائے تو وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد رات سے پہلے بھی، یعنی سونے سے پہلے رات کے جو اذکار ہیں ان میں بھی آیت الکرسی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت میں حدیث آئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتا ہے، یعنی آیت الکرسی کی، اللہ تعالیٰ ساری راتوں سے شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عملی نکات ہے، انہیں اچھے سے ذہن نشین کر لے۔ امید کے سب کے عمل میں ہوں گی، اگر کسی کے عمل میں نہ تھی تو ان کو اپنے عمل میں شامل کر لے۔ آیت الکرسی کو صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار اور سونے سے پہلے کے اذکار میں لازمی پڑھا کریں۔ اس کے بعد والی آیت میں جو اللہ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زبردستی نہیں، تو یہاں پر ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی جائیں گی۔
جو کہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، ان کے لیے یہ آیت بڑی ہی دلیل ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ دین میں زبردستی نہیں، تو مسلمانوں پر بھی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی کو جبرن اسلام قبول کروائے۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس کے عمل اور رائے کی پوری آزادی دی ہوئی ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، اس کے بعد اللہ نے اس کے سامنے حق اور باطل، صحیح اور غلط، خیر اور شر سب کچھ واضح کر کے رکھ دیا۔ اس کو اختیار دیا کہ وہ جس کا چاہے اس کا انتخاب کرے، اور اس کو عقل کی دولت دی کہ عقل کی روشنی میں وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مناسبت سے اسلام قبول کرنے میں کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی جائیں گی، لیکن وہ اس کا یہ مطلب بھی نہیں لیا جائے گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے کہہ دے کہ اسلام میں زبردستی نہیں، کہ تم چاہو تو نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر اسلام کے سارے حقوق لاگو ہو گئے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، وہ جو مرضی وہ حکم مان لے، اور جو حکم اس پر گرا گزر رہا ہے، اس کو بھاری پڑ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ کل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ نے کہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد سارے احکامات کو فالو کرنا اس پر لازمی ہوگا، لیکن اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کا صحیح مفہوم ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 258 میں ایک بہت اہم واقعے کا ذکر فرمایا ہے، جو تقریباً ہم پڑھتے ہیں، اختصار کے ساتھ بیان کریں تو یہ وہی واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وقت کے بادشاہ، جو ان کے دور میں بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم اور جابر تھا، نمرود جسے کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں طلب کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اس بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو وہ بھی بڑا خدائی کا دعویدار تھا، کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو نمرود کو یہ چیز قطعی برداشت نہیں ہوئی۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کسی بھی طرح حکومت کے زور پر توڑنے کی کوشش کی۔ آپ کو اپنے دربار میں طلب کیا، اس کے بعد کہا کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا تعارف بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ ان میں یہ کہا کہ میرا رب جو ہے زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ تو بادشاہ بڑا چالاک تھا، اس کے پاس اختیار تھا، اقتدار تھا، سب کچھ تھا۔ وہ کیا کرتا ہے، 2 آدمیوں کو بلاتا ہے، ان میں سے ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور ایک کو مار دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو میں بھی تو مار سکتا ہوں اور میں بھی تو زندہ چھوڑ سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوسری بات اس بادشاہ کے سامنے ایسی پیش کر گئے کہ بادشاہ ہکا بکا اور حیران رہ گیا، اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، اگر تم واقعی میں خدا ہو تو تم اس کو مغرب سے لے آؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر شخص یعنی نمرود یہاں پر ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے جنہوں نے بادشاہ کے سامنے زبردست مناظرہ کیا کہ بادشاہ کو ہرا دیا، اور توحید، اللہ کی توحید یہاں پر جو ہے فتح یاب ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ اس آیت میں 259 میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک شخص کا واقعہ ہے۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شخص عزیر علیہ السلام تھے، جو کسی بستی کے ہاں سے گزر رہے تھے سفر میں، تو کہیں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، دوپہر کے وقت کہیں چلے گئے۔ وہ ایسی بستی تھی جو بالکل ویران تھی، کھنڈرات کی طرح، مطلب بہت پرانی وہ نظر آ رہی تھی۔ تو عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس بستی کو جو بالکل اجڑ کر برباد ہو گئی ہے، اللہ کیسے اسے دوبارہ زندہ کریں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے عزیر علیہ السلام دکھانا چاہتا تھا اپنی قدرت کی نشانی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہیں پر عزیر علیہ السلام کو 100 سالوں تک سلا دیا۔ 100 سال تک وہ سوتے رہے، اور ان کے ساتھ جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی ویسا ہی پڑا رہا، اور جس سواری پر وہ گئے تھے، گدھے پر، تو وہ گدھا بالکل بوسیدہ ہو گیا، یعنی ہڈی ہو گیا۔ اب 100 سال بعد جب وہ واپس بیدار ہوئے تو ان کے سامنے ہی جو ان کا سواری والا گدھا تھا وہ بالکل پہلے والی حالت میں آیا، گوشت پوشت اس کی ہڈی وغیرہ سب جڑنے لگے۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی ان کی آنکھوں کے سامنے بتائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے دوبارہ زندہ کریں گا انسانوں کو مارنے کے بعد، کہ بعد الموت پر کسی کا ادنا سا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ایک واقعہ ہو گیا. اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ 260 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی تھی کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے؟ وہ کہتے کہ اللہ مجھے ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کو اطمینان دینا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، ہم میں سے کوئی اللہ سے ایسا مطالبہ ایسی درخواست نہیں کر سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم 4 پرندوں کو لو اور ان چاروں کو ان کے بوٹی بوٹی کر دو. اس کے بعد ان چاروں پرندوں کو جو الگ الگ جنس ہے ان کو مکس کر دینا، ان کی بوٹیوں کو، اور پھر تھوڑا سا ان کے جو بوٹی مکس کی ہوئی ہے تھوڑا سا نکال کر انہیں ایک سمت میں، مشرق میں کچھ، مغرب میں کچھ، شمال میں کچھ، جنوب میں کچھ، اس طرح سے رکھ دینا. اور پھر انہیں پکارنا، دیکھو وہ سب پہلے کی طرح، یعنی ان کے ذبح ہونے سے پہلے وہ جس حالت میں تھے ویسے ہی تمہارے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے. ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ بعض بعد الموت کا جو یہاں پر تذکرہ کیا ہے انبیاء کے ساتھ، جو اللہ نے انہیں مثالیں پیش کی ہے، یہ دوسرا واقعہ آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. اس سے پہلے تقریباً 3 واقعات گزر چکے ہیں. ایک ہم لوگوں نے پڑھا ہے سورۃ البقرہ کے اسم کی مناسبت سے، بقرہ کا واقعہ یعنی گائے جو بنی اسرائیل کا مقتول تھا، اس کے اوپر گائے کا جو ہے ٹکڑا کاٹ کر لگایا گیا تو اس نے اپنے قاتل کا پتہ لگایا. اور 2 واقعات تھے جو رہ گئے تھے، چونکہ ہم بالکل اختصار کے ساتھ پڑھ رہے ہیں لیکن اب بات آئی ہے تو بتا دیتی ہوں کہ ایک وہ لوگ تھے جب ہم بنی اسرائیل کے احوال پڑھ رہے تھے، ان میں ایک واقعہ گزر چکا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے تھے اور انہیں تورات ملنی تھی، اور وہ کہتے کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں. تو جب انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. لیکن بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا. یہ 4 واقعات ہو گئے سورۃ البقرہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے. اور چوتھا واقعہ بھی بنی اسرائیل ہی کے لوگوں کا ہے کہ ان کی بستی میں کہا جاتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی قوم گزری ہے بنی اسرائیل میں سے جن میں طاعون پھیل گئی تھی، اور یہ لوگ طاعون پھیل جانے کی وجہ سے ڈر کر اپنی بستی سے نکل کر بھاگ گئے. جہاں بھاگ کر چلے گئے اللہ نے وہاں پر انہیں موت سے ہمکنار کیا، یہ بتانے کے لیے کہ موت سے فرار اختیار نہیں کی جا سکتی. موت آنی ہے تو بہرحال آ کر رہیں گی. طاعون کے ڈر سے تم بھاگ گئے بستی سے، یہاں بھی موت سے نہیں بچ سکتے. پھر اس وقت جو نبی تھے ان کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی. تو یہ کل 5 واقعات ہیں سورۃ البقرہ میں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کا یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کی جو ہے مدح سرائی کی اور ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کے صدقات کو بہت بڑا کر دے گا، 700 تک اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا. اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، صدقہ کرنے والوں کے صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑا کر دے گا، یہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب صدقے کے بتائے کہ صدقہ و خیرات کرنے والا یہ وہ شخص جو ہے احسان جتانے سے پرہیز کرے کہ جس پر صدقہ کر رہا ہے اس پر احسان نہ جتائے اور نہ تکلیف دے اس کو، یعنی احسان جتا کر یا پھر اس سے کچھ کام کاج لے کر. اس طرح کرنے سے اللہ نے کہا کہ تمہارے صدقات ضائع ہو سکتے ہیں. اور ریاکاری سے بھی بچنے کی اللہ نے یہاں پر ہدایت کی کہ اگر تمہارا صدقہ، اگر تمہارے خیرات ریاکاری کی غرض سے ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، تو ایسا صدقہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا. اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صدقہ کرنے کی تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تو اچھی بات کر دو اور درگزر کر دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے صدقے کو احسان جتا کر ضائع مت کرو، ضائع ہو جائے گا صدقہ اگر احسان جتایا جائے تو. پھر اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے والوں کی یہاں پر مذمت بیان فرمائی اور مثال دی کہ جو لوگ صدقہ و خیرات ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسے ہیں، ان کے صدقے کی مثال کہ ایک صاف چٹان ہے
اس کے اوپر مٹی ہے اور جب بارش آتی ہے تو ساری مٹی بہہ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ریاکاروں کا بھی عمل ہے. جیسے بارش آنے سے مٹی بہہ گئی، ویسے ہی ریاکاری کرنے سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اللہ محفظنا. اس کے بعد اللہ نے ان کے مقابل، ریاکاروں کے مقابل جو مخلص لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والے، ان کی مثال اللہ نے دی کہ ایک بلند باغ ہے جس پر زوردار بارش ہوتی ہے. بارش کی وجہ سے اس باغ کا پھل دگنا آتا ہے، اور اگر بارش ہلکی بھی ہو تب بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہلکی پھوار بھی اس کے باغ میں بہت ساری پھل اناج وغیرہ اگاتے ہیں. تو یہ مخلص لوگوں کا صدقہ ہے برخلاف ریاکار لوگوں کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 267 میں ارشاد فرمایا یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ اے ایمان والو تم وہ خرچ کرو، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو جو تم نے کمایا. دیکھیں اس سے پہلے ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 172 میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا، یعنی کلو کھاؤ. اللہ نے کہا جو تم کھا رہے ہو وہ بھی طیبات یعنی حلال اور پاک ہونے چاہیے، اور جو تم صدقہ کر رہے ہو وہ بھی طیبات یعنی حلال اور پاک ہونے چاہیے. سبحان اللہ. جو ہم کھا رہے ہیں، جو چیز اللہ نے ہمیں کھانے کا حکم دیا، صدقہ و خیرات میں بھی انہی چیزوں کو خرچ کیا جائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا ذکر کیا کہ شیطان وہ ہے جو تمہیں یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جو تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، فقیری کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور اپنے فضل کا تم سے وعدہ کرتا ہے. تو شیطان انسان کو صدقہ و خیرات کرنے سے روکے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے وعدے سراسر جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے مال میں اضافہ ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے بڑھے، دیکھیں آیت نمبر 271 میں دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا صدقے ہی سے متعلق یہ بات ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، کہ اگر تم صدقے کو جو ہے ظاہر کرو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے پوشیدہ کر کے فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی صدقہ و خیرات کو بوقت ضرورت اگر ظاہر کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دل میں ریاکاری کی نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں کو ترغیب دلانے کا جو ہے اس میں مقصد ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 قسم کے لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ پائیں گے، ان میں ایک وہ شخص ہے جو اتنا چھپا کر صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اب اللہ نے ایسے لوگوں کی جو ہے فضیلت بیان فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا. آیت نمبر 274 میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں پر جو اللہ کی راہ میں دن اور رات چھپا کر پوشیدہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، اللہ انہیں اجر دے گا، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگے. تو یہاں تک ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات پر بہت زیادہ ابھارا ہے، اس کی ترغیب دلائی، اس کے آداب بتائے، اس میں اتنی اللہ نے سہولت دے دی کہ اگر تمہارے پاس صدقہ و خیرات کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو اچھی بات کر کے سائل کو رخصت کرو. اللہ یوفقنا لما یحب و یرضی. اس کے بعد آتے ہیں ہم سود کے احکامات کی طرف. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 275 میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کی بڑی ہی مذمت بیان فرمائی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی ضرورت سے زائد مطلب یہ کہ کسی کو قرض دیا اور اس کے جو ہے مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اضافی پیسے لینے لگا، تو اللہ نے کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا اتنا برا انجام ہوگا قیامت کے دن. ایسے یہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے گویا کہ شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو. پھر آگے اللہ نے سود کی ہی مذمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ سود الگ ہے اور تجارت الگ ہے، یہ بھی اللہ نے واضح کر دیا، اور کہا کہ اب تک جو سود تم نے لیا دیا خیر ہو گیا سو ہو گیا، اب اس کو ترک کر دو. اب اگر
معلوم ہو جانے کے بعد بھی، سود کی حرمت نازل ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اسی پر مصر رہا، اسی پر اڑا رہا، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کہا کہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم مومن ہو تو سود جو بھی بچا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، ورنہ اگر ابھی بھی تم سود کے معاملے میں اڑے ہوئے ہو تو یہ عمل ایسا ہے گویا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی مانند۔ اعوذ باللہ و نعوذ باللہ من ذالک، کہ سود کی اللہ نے اتنی بڑی مثال دی کہ جو سود کھاتے ہیں گویا یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف عمل ہے۔ اور کون چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا؟ اعوذ باللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا، اور سود کی جو ہے ایک مذمت بھی بیان کی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود اگرچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے لیکن اس سے برکت مٹتی چلی جاتی ہے اور صدقات سے برکت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں 281 میں یہ جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد 282 جو یہ آیت ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، مقدار کے اعتبار سے سب سے بڑی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے احکامات بیان فرمائے کہ کوئی قرض کا معاملہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کو لکھ لینا چاہیے، اور جو لکھنے والا شخص ہے یعنی جو لکھ رہا ہے، تحریری شکل دے رہا ہے، وہ عادل ہو، برابر برابر لکھے، کسی قسم کی کمی زیادتی نہ کرے، اور اس پر گواہ بنا لے، ان معاملات میں گواہ بھی بنا لے، 2 گواہ، اور یہ گواہ کون ہو؟ مرد حضرات میں سے، اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ بنیں گے۔ یہ سارے احکامات لین دین کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی 282 میں نازل فرمائے، ذکر فرمائے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تو اس مناسبت سے سورۃ البقرہ میں سب سے عظیم آیت یعنی آیت الکرسی ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت یعنی وہ یہی والی 281، اور اس کے بعد سب سے بڑی آیت 282، یہ ساری آیتیں تیسرے پارے میں ہی سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ان احکامات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں سورۃ البقرہ کے آخر میں ایک بڑی ہی فضیلت والی آیت نازل فرمائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی گئی۔ اس کو رات میں سونے سے قبل پڑھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات ملے، نماز اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس کے علاوہ تیسری چیز تھی کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی گئی۔ تو ان آیات کی جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہے ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کو سونے سے قبل لازمی پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ اس کا بھی اہتمام کریں، یہ بھی ایک عملی چیز ہے جو آج ہمیں سیکھنے کو ملی۔ اس کے بعد یہاں پر سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے ایک بات اور اہم یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو کلمہ البقرہ کا استعمال ہوا ہے سورت کے اندر، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے، اس کے علاوہ پوری قرآن میں لفظ بقرہ کہیں ہمیں نہیں ملے گا، کہیں بھی لفظ بقرہ نہیں آیا اس سورت کے علاوہ۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران یہ بھی مدنی سورت ہے، اس میں کل 200 آیات ہے اور 20 رکوع ہے۔ اس کی فضیلت میں ہے، حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں صحابی کہتے ہیں کہ میں آج تک نہیں بھولا۔ کیا مثالیں دی؟ کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ 2 صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، یا آپ نے کہا کہ 2 کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہی ہوگی، یا پھر آپ نے یہ کہا کہ 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی یعنی پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گی، اللہ کے پاس ان کی سفارش کریں گی، سبحان اللہ۔ تو یہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت ہے۔ تو سورۃ آل عمران میں جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں ولضالین اور آمین تفصیل میں پڑھ چکے کہ گمراہ لوگ اور المغضوب علیہم سے مراد یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، تو سورۃ البقرہ میں
تقریباً باتیں یہود کے حوالے سے ہی ہم پڑھ چکے ہیں. بنی اسرائیل یہ یہودی ہی تھے، ان کے احکامات، ان کے احوال، ان کی ہٹ دھرمیاں، ان کی شرارتیں، یہ سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی 80 آیتوں میں نصارہ کا ذکر کیا ہے، ضالین گمراہ لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز سب سے پہلے حروف مقطعات کے ساتھ ہی کیا اور کہا اپنی توحید کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کا بھی ذکر کیا. اس کے بعد آئے آیت نمبر 7 کی طرف. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی بالکل واضح ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں جن کو انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے. ہم فقط اس پر ایمان لے آئیں گے، جیسا کہ ہم حروف مقطعات کے بارے میں جان چکے کہ اس کا حقیقی علم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ آیات قرآن مجید میں ایسی ہے کہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہمیں بس ایمان لانا ہے ان پر. تو اس مناسبت سے اللہ نے محکمات متشابہات کا ذکر کرنے کے بعد کہا، کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، تو یہ لوگ جو ہے محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یعنی جو احکام بالکل واضح ہے ان پر عمل کرنے، ان کو سیکھنے سکھانے کی بجائے یہ لوگ جو باتیں پیچیدہ ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو بڑی بہترین دعا سکھائی ہے، ہمیں اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. استقامت کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہی بہترین جامع دعا ہمیں یہاں پر سکھائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں اہل بدر کا غزوہ بدر کا یہاں پر ذکر کیا کہ کیسے غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو بالکل خلیل تعداد میں تھے 313 ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے 1000 کے سامنے اللہ نے ان کو فتح سے ہمکنار فرمایا. اللہ نے کیسے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی. یہاں پر بالکل اختصار کے ساتھ غزوہ بدر کا تذکرہ آیا ہے. بقیہ تفصیلی ذکر انشاءاللہ ہم سورۃ الانفال میں پڑھیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 14 کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے انسانوں کی محبتیں بتائی ہیں کہ انسان دنیاوی محبتوں میں کیسے پڑا ہوا ہے، کن کن چیزوں کو ترجیح دیتا ہے. اللہ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اللہ نے کہا کہ لوگوں کے لیے جو ہے عورتوں کی، بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانوں کی، نشان زدہ گھوڑوں کی اور چوپایوں کی، کھیتیوں کی محبتیں انہیں جو ہے ان کے دلوں میں پیوست کر دی گئی ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ ساری محبتیں داخل ہیں. فطری چیز ہے کہ انسان ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام ہمیں ان محبتوں سے نہیں روکتا. اولاد، بیویاں، اپنا جمع شدہ مال، کھیتی باڑی، چوپائے، جو کچھ بھی اللہ نے دیے ہوئے ہیں یہ اللہ ہی کی نعمت ہے. اللہ نے ان کی محبت سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ نے شرط یہ رکھی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے، ان کو وہی مقام دیا جائے جو ان کا ہونا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے دنیا کی حقیقت بتائی کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. جس کی محبت انسان کے دل میں ہے یہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے. اور واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے رب سے دعائیں کرنے والے، مغفرت کی دعائیں کرنے والے، صبر کرنے والے، سچے لوگ، فرمانبردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم ان لمحات سے، ان مبارک لمحات سے گزر رہے ہیں. سحریوں کے وقت ہمیں کثرت سے اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں نہیں بلکہ 19 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ کا ذکر آگے آ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ تمہارا دین جس کو تم بڑا مانتے ہو، جس کی وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہو،
وہ دن ایک تو تحریف شدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پچھلے ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اب تمہاری سلامتی دنیا و آخرت میں، تمہاری نجات صرف اسلام کو قبول کرنے میں ہے، کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے. سبھی کو، چاہے وہ نصارہ ہو یا ان کے علاوہ دیگر مذاہب کے ماننے والے، سب کے لیے اسلام قبول کرنا ضروری قرار دیا کہ یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 20 میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگر وہ آپ سے جھگڑتے ہیں، یعنی کہ نصارہ اگر آپ سے اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعن، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے چہرے نے اور جو لوگ میری اتباع کرتے ہیں سب نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا. اسلم تو یعنی ہم نے میں نے فرما برداری اختیار کر لی اللہ کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو یہ جواب دینے کو کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دین، ان کے دین میں جو تحریفات ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی بات عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ اللہ کے نبی اور بندے ہونے سے اونچا یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ وہ خود خدا ہے، یا پھر نصارہ میں کچھ ایسے بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو ان کے ان سارے باطل عقائد کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کر دیا. جیسا کہ ہم پڑھ چکے کہ قرآن کے جو موضوعات ہیں ان میں ایک علم المقاسمہ ہے، یعنی باطل نظریات کا رد بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. تو نصارہ کے جتنے باطل نظریات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، مریم علیہ السلام کو لے کر، اللہ تعالیٰ نے ساروں کی یہاں پر تردید کر دی. اور آگے دیکھیں آیت نمبر 24 میں، نصارہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گمان تھا، خوش فہمی میں مبتلا تھے. کیا کہتے تھے؟ لا تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دنوں چھوئیں گی. یعنی انہیں اپنے اعمال پر اتنا اعتبار تھا، کہتے تھے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جائیں گے بھی تو چند دن. یہی بالکل خوش فہمی میں مبتلا یہود بھی تھے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے. ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں تو وہی شخص جائیں گا جو یا تو یہودی ہو یا نصرانی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہی بادشاہی دینے والا ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے دنیا کی اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے. اللہ ہی کے ہاتھ میں سارا کچھ خیر ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کیسی قدرت کہ وہ دن کو رات میں، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، مردے کو زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جس کو چاہے رزق عطا کرے. اس کے بعد یہاں پر آئے آیت نمبر 31 میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی محبت کے دعوے داروں کے لیے ایک بڑی شرط رکھ دی کہ جو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہ نصرانیوں کا بھی دعویٰ تھا، یہودیوں کا بھی دعویٰ تھا، تو اللہ نے کہا کہ اگر واقعی میں تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ فاتبعونی، تمہیں میرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. تو پتہ چلا کہ اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع کے ساتھ مشروط ہے. اللہ کی محبت میں ہم اس وقت تک کامل نہیں اتر سکتے جب تک کہ اس کے نبی کی پیروی نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انبیاء کا ذکر کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سورۃ آل عمران ہے، یعنی عمران علیہ السلام کے اہل کا، ان کے خاندان کا تذکرہ فرمایا. یعنی بڑا ہی معزز خاندان گزرا ہے. ان میں مریم علیہ السلام کے والد یہی عمران ہے، اور ان کی والدہ جن کا نام حنا بتایا جاتا ہے، ان کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے آیت نمبر 35 میں کہ مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے یہ نظر مانی تھی. یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں نہیں بلکہ کہیں پڑھ چکے ہوں گے انشاءاللہ، اور علم میں ہوں گا. مختصر ذکر کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، یعنی وہ حاملہ تھی، کہتی کہ اللہ تو اگر مجھے لڑکا عطا کرے تو میں اسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی. وہ اس وقت کا ان کا جو ہے مذہبی رواج ہوا کرتا تھا. وہ لوگ جو ہے اپنا دنیاوی کام کاج چھوڑ کر عبادت گاہوں میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے. تو مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہی نظر مانی، اور جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. یعنی وہ کہتی تھی کہ میں اپنے لڑکا ہوگا تو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، لیکن پھر بھی نیت مانی تھی اللہ کے لیے، اس سے کر گزرنا تھا. تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا.
اور کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. میں اس کو یعنی مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. تو دیکھیں اسی پناہ کی وجہ سے پناہ میں اللہ پناہ میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان ہر بچے کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے پیدائش کے بعد. لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو مس نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دونوں کی بڑی خصوصیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ سے قبول کیا، یعنی اللہ کی راہ میں یہ بہت بڑی قربانی تھی اپنے اولاد کو وقف کر دینا. اور زکریا علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے رشتے میں، وہ جو ہے ان کی پرورش کرنے لگے. کیسے کہ ان کی پرورش کے لیے خرا ڈالا جانے لگا کہ کون مریم کی کفالت کرے گا. تو جو نام نکلا وہ زکریا علیہ السلام کے نام. تو انہوں نے مریم علیہ السلام کی کفالت اپنے ذمے لی. اور یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے تک اولاد سے محروم رکھا تھا. بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے پھر بھی اولاد نہیں تھی، بالوں میں سفیدی آ چکی تھی. اکوں بدعاء ربی شقیہ، کہتے کہ مریم علیہ السلام جب بیت المقدس میں عبادتوں میں مشغول ہوا کرتی تھی تو زکریا علیہ السلام دیکھتے مطلب جب وہ داخل ہوتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس انواع و اقسام کے پھل رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بے موسم تھے، مطلب ان پھلوں کا موسم نہیں ہوا کرتا تھا. تو زکریا علیہ السلام پوچھنے پر مجبور ہو جاتے کہ تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ کہتے کہ یہ چیزیں مجھے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو یہاں پر زکریا علیہ السلام یہ چیز دیکھ کر سوچنے لگتے ہیں کہ جو اللہ بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ بھی مجھے اس عمر میں اولاد دینے پر قادر ہے. سبحان اللہ، اسے کہتے اللہ سے امید لگانا. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے جو امیدیں زکریا علیہ السلام نے باندھی تھی، اللہ نے اس کو ضائع نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو فرشتے کے ذریعے اولاد کی خوشخبری دی، یحییٰ علیہ السلام کی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ یعنی بطور تعجب کہنے لگے کہ اللہ اب میرے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہیں، حالانکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ ایسی نشانی بتا دیجئے کہ انہیں دیکھ کر میں یقین کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو کہا کہ تم 3 دنوں تک صرف اشارے کنائے میں بات کر سکو گے، اور ان دنوں تم اللہ کی کثرت سے تسبیح بیان کرنا صبح اور شام. تو یہ بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کے قدرت کی جو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دکھائی. پھر ان کے گھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اس کے بعد آیت نمبر 42 سے دیکھیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی پاکی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کر لیا، اللہ نے انہیں چن لیا، اور تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی. تو مریم علیہ السلام چونکہ بڑی پاک دامن عورت تھی، جب اللہ کا فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام ان کے پاس اللہ کا کلمہ لے کر حاضر ہو رہے تھے تو وہ کہتی کہ تم وہیں رک جانا اگر تم نیکوکاروں میں سے ہو. تو وہ فرشتے کہتے کہ میں اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہوں. پھر اللہ کی طرف سے انہیں اللہ نے اولاد سے نوازا، تو وہ اولاد لے کر جب لوگوں کے پاس آئی تو لوگوں نے انہیں بڑی تہمت تراشی سے ان کا سامنا کیا. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دینے کے لیے، ان کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اسی بچے کو معمور کر دیا جو ان کے گود میں تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے وہ گواہی دینے لگے کہ رب انا نہیں یہاں تو ابراہیم علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عیسیٰ علیہ السلام خود گواہی دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں لوگوں سے بات کی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں نبوت سے نوازا، کہا جاتا ہے کہ بالکل چھوٹی سی عمر سے ہی انہوں نے اللہ کی توحید کا کام شروع کر دیا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان کے خلاف بھی بہت ساری سازشیں ہونے لگی، لوگ ان کے خلاف بہت زیادہ سازشیں کرنے لگے. پھر ایسے ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام
خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے اور اس کے بعد اللہ سے بھی مدد مانگی، اور اس وقت جو ان پر ایمان لا چکے تھے ان سے کہا کہ من آنصاری الی اللہ، تم میں سے کون میری مدد کرے گا، کون میرا مددگار ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ 12 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ شریک ہو گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھرپور مدد کی۔ اس کے بعد جب دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کی رکھی تھی، جب انہوں نے چاہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دے، تو یہ واقعہ بالکل مشہور ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، چاہے لاکھ یہودی اس کو انکار کرے، کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ نے کہا کہ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، کہ ہم تو بے شک میں تمہیں فوت دینے والا ہوں، تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید اوپر آسمانوں میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی پھر سے تردید کی، نصرانیوں کی، جو کہتے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو یہ اور مریم علیہ السلام مل کر اللہ کی خدائی مکمل کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں میں 3 فرقے ہیں، ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، ایک کہتا ہے فرقہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے، ایک کہتا ہے کہ عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ تینوں خدا ہے، نعوذ باللہ، اور تینوں کے تینوں باطل پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ جیسے آیت نمبر 59 میں دیکھے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے میں کیوں شک کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مباہلے کا ذکر کیا کہ یہ نصرانی لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مدعا لے کر حاضر ہوئے تھے اور آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عیسائیوں کو لے کر ان کے جو عقائد تھے وہ اسی پر اڑے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مان رہے تو ایسا کرو کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو لے آئیں گے، اور یہ دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ کرنا۔ یہ واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا، لیکن جو عیسائیوں کا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تھا اس بات کو لے کر، انہیں جب مباہلے کی دعوت دی گئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نبی تو بالکل سچے ہیں، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں اور یہ کہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اللہ اس پر لعنت کرے تو پھر ہم اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکتے، چنانچہ وہ بغیر مباہلہ کیے ہی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ توحید کی دعوت نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی بلکہ پچھلے سارے انبیاء نے دی۔ اور پھر یہاں پر یہودیوں کی یہ تردید کر دی جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور کہتے کہ عیسائی تھے، تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام تو بالکل یکسو مسلمان تھے، حنیفہ مسلمہ۔ اصل میں یہ لوگ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اپنے مذہب کو تقویت پہنچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا سہارا لیا کرتے تھے۔ اگر ہم کہیں کہ ابراہیم ہمارے مذہب سے تھے تو لوگوں کو ہمارے مذہب پر اعتبار آ جائے گا اس مناسبت سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا بیان کیا کہ ان میں گمراہی بڑی ہی عام تھی، کفر تھا ان میں، حق اور باطل کی آمیزش تھی، مطلب ان لوگوں نے جو ہے اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں نے حق اور باطل کو ملا دیا تھا، اور جب کبھی ان کو ضرورت پڑتی تو حق کو چھپانے سے بھی یہ گریز کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو منع کرتے کہ جو باتیں ہم تک پہنچ چکی ہے دوسروں کو نہیں بتانا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 72 آیت نمبر میں اہل کتاب کے بعض برے خصائل بیان فرمائے، جیسے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش رچتے، یہ لوگ آیتوں کا انکار کرتے، حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کرتے، اور صبح ایمان لاتے اور شام کو اپنے دین پر پلٹ کر مومنوں کو دھوکہ دینے کا باہمی مشورہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کسی ایک پر قائم نہیں رہتے۔ انبیاء اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، کسی نے بھی اپنی عبادت کی دعوت کا اعلان نہیں کیا۔ یعنی جیسے یہ لوگ کہتے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے خدا بنائے بیٹھے ہیں، اللہ نے کہا کہ انبیاء جتنے بھی دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب کے سب اللہ واحد کی عبادت کی دعوت لے کر آئے، نہ کہ اپنی عبادت کی۔ کسی نبی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، مطلب یہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی عبادت کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے۔ یہاں پر بھی اللہ نے اس بات کی تردید کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کچھ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے کہا
84 پر کہ ہم تمام انبیاء پر اور تمام انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان پر ایمان لے آئے، ہم کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ان سب پر وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر آگے اللہ نے پھر اسلام کا ذکر کیا نصرانیوں کے حوالے سے کہ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اگر وہ اسلام سے خارج دوسرا مذہب ہے اور وہ اس مذہب کے ذریعے دنیا اور آخرت کی فلاح چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اللہ کا پسندیدہ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کا ذکر کیا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر پر لوٹ گئے، اگر توبہ کر لیتے ہیں کفر سے مرنے سے پہلے تو اللہ نے کہا اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اگر وہ اپنے کفر پر ہی موت تک قائم ہے اور اسی کفر کے حالت میں ہی ان کی موت آ گئی تو لا تقبل توبتهم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائیں گی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے کافر لوگ جو حالت کفر میں ہی مر جاتے ہیں، پھر مرنے کے بعد اگر وہ یہ تمنا کرے کہ ہم سے جو ہے دنیا بھر کی زمین بھر کا سونا فدیے میں لے کر ہمیں عذاب سے نجات دلائی جائے، تو اللہ نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل ہو چکا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 91 تک۔ تو آج کے درس میں آج کے اس پارے سے ہم کیا لے کر اٹھ رہے ہیں، ہمیں کیا کچھ یہاں پر عملی نکات، عمل کے کیا کیا نکات معلوم ہے، صدقہ و خیرات پر ابھارا گیا اور صدقہ و خیرات کے آداب بتائے گئے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے قدرت کی زبردست نشانیاں بتائی کہ اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا، وہ بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے اور بے عمر اولاد سے بھی نواز سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ذکر کیا کہ ایمان لانے کے بعد استقامت انسان میں ہونی ضروری ہے، اور انبیاء پر، سارے انبیاء پر اور انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا ہے ان ساری باتوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کی خاص تلقین کی کہ انسان کے لیے جو بھی گناہ ہے مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور سب سے اہم نقطہ ماہ رمضان کی مناسبت سے آج ہم نے یہ جانا، حالت سحر میں سحری کے وقت وہ لوگ اللہ سے طلب کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سنا، جو سنایا، جو پڑھایا، اللہ سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے، اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا پروانہ لکھ دے اور ہماری گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم۔